السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون ولقد خلقنا فوقكم 7 طرائق وما كنا عن الخلق غافلين وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون فأنشأنا لكم به جنات من نخيل
وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تاكلون وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تاكلون وعليها وعلى الفلك تحملون صدق الله العظيم. میں درخواست کرتا ہوں محترم جناب فضیلت الشیخ استاذ محترم قاری صہیب احمد صاحب میر محمدی تشریف لاتے ہیں. استاذ محترم قاری صہیب احمد صاحب میر محمدی حفظہ اللہ تعالی. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والسيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه القويم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإنك لعلى خلق عظيم. سامعین مکرم، گزشتہ سے پیوستہ پچھلی مجلس میں ہم نے منظومۃ احسن الاخلاق اس کے متعلق بطور تمہید اخلاق کی لغوی اور اصطلاحی تعریفات پیش کی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ اخلاق کی ان 4 اقسام کو بیان کیا تھا جن 4 اقسام اور 4 پلرز پر اخلاق کی عمارت استوار ہوتی ہے. ساتھ ہی ہم نے یہ بیان کیا تھا کہ وہ کون سی نشانیاں ہیں جن کی موجودگی میں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ فلاں شخص کا اخلاق بہت اچھا ہے. اور آخر میں ہم نے اس بات کا بھی تذکرہ کیا تھا کہ اگر کسی شخص کی خواہش اور تمنا یہ ہو کہ میرا عالی اخلاق بن جائے تو اس اچھے اور عالی اخلاق کو حاصل کرنے کی اسباب اور ذرائع کون کون سے ہیں. آخری بات ہم نے پیش کرتے ہوئے کہا تھا
کہ کچھ لوگوں کو اللہ نے فطرتی طور پر اچھا اخلاق دیا ہوتا ہے، اور کچھ لوگ محنت اور کوشش کر کے اچھے اخلاق اپنے اندر جمع کرتے ہیں۔ نیک لوگوں کی مجالس، اچھے اخلاق والے دوست بنانا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سکھلائی ہوئی دعاؤں کو اپنی زندگی کے معمولات میں شامل کرنا، یہ سب سے آسان راستہ ہے کہ انسان اپنا اخلاق اچھا بنائے۔ آج کی ہماری گفتگو چار نکات پر مشتمل ہے۔ اچھے اخلاق کی اہمیت کیا ہے، اور دنیا اور آخرت میں اس کے ثمرات کون سے ہیں۔ اور پھر منظومۃ احسن الاخلاق، جس کتاب کا دراسہ ہم کرنا چاہ رہے ہیں، جو 29 شعروں پر مشتمل ہے، اور ان اشعار میں کو 38 اخلاقی رویوں کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ آج اس کا آغاز بھی کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ اس پیغام کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ امت اخلاق آج اخلاق کی دیوالیہ بن چکی ہے، تو اس کے اسباب کیا ہیں۔ اخلاق کی اہمیت کے بارے میں یہ بات یاد رہنی چاہیے، ایک وہ حکم ہے جو ایک عام انسان دیتا ہے، ایک وہ حکم ہے جو کائنات کے سرتاج نے دیا ہے، اور ایک وہ حکم ہے جو خود اللہ ذوالجلال نے دے دیا ہے۔ تو اللہ ذوالجلال نے 3 اخلاقی رویوں کا حکم دیا، اور 3 برے اخلاق سے منع کر دیا۔ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ۔ 3 خوبصورت رویوں کا حکم اللہ ذوالجلال نے خود دیا ہے کہ زندگی میں کبھی بھی عدل نہ چھوڑو، حالات جیسے بھی ہوں، نیکی کرنا، احسان کرنا، اور خوبصورت عبادت کرنا، کبھی یہ تینوں رویے نہ چھوڑنا۔ زندگی کے اس مختصر سے سفر میں بہت ساری کٹھنائیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن یہ یاد رہنا کہ رشتہ داری کا جو معاملہ ہے اس کا خیال کرنا۔ ذاتی اعتبار سے آپ کو کوئی تکلیف بھی ہوتی ہے تو اس کا اجر ہوگا، لیکن رشتہ داروں کے ساتھ اچھے معاملات کرنا۔ ہاں، اگر اللہ ذوالجلال اور اللہ کے پیغمبر اور صحابہ اور قرآن اور اسلام کے بارے میں کوئی ایسے رویے ہیں تو پھر تو صحابہ کرام نے بھی یہ کر کے دکھایا
نہ انہوں نے پھر اپنی ماں کی پرواہ کی، نہ انہوں نے باپ کی پرواہ کی، نہ انہوں نے بہن بھائیوں کی پرواہ کی، پھر پرواہ کی ہے تو اللہ اور اس کے رسول کی پرواہ کی۔ اور تین ہی برے اخلاق جو ہیں جس سے معاشرے کا امن تہوالہ ہوتا ہے، اسے اللہ ذوالجلال نے خود منع کیا۔ وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ، فحاشی ظاہری ہو یا باطنی، اس سے اللہ نے منع کر دیا۔ وَالْمُنْكَرِ، برائی چھوٹی ہو یا بڑی، اللہ ذوالجلال نے خود منع کیا۔ والبغی، بغاوت اللہ ذوالجلال کی کوئی کرے وہ بھی حرام، دین کی بغاوت کرے مرتد ہوگا، اسے قتل کیا جائے گا۔ بلکہ معاشرہ یہ بتاتا ہے کہ آج کوئی وطن سے بھی بغاوت کرے تو اسے بھی تختہ دار پہ لٹکا دیا جاتا ہے۔ اللہ عز و جلال نے بغاوت سے بھی منع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے جو انسانی بناوٹ دنیا کے سامنے پیش کی ہے وہ روح اور جسم کی ہے۔ روح چونکہ آسمانوں سے اللہ نے بھجوائی ہے، اس کی غذا، اس کی نشو و نما کے لیے خوراک، وہ بھی اللہ نے آسمانوں سے بھیجی ہے، جس کو قرآن و حدیث کہتے ہیں، وحی کہتے ہیں۔ جسم چونکہ اللہ عز و جلال نے مٹی سے بنایا، اس مٹی سے بنائے گئے جسم کی غذا اور ضروریات کا بندوبست بھی اللہ نے مٹی سے کیا۔ ہر مٹی کی ایک پہچان ہوتی ہے۔ مائنز، یہ کانیں جو ہوتی ہیں، ہر معدن کی ایک خصوصیت ہوتی ہے۔ انسان کی زبان، انسان کی گفتار اور کردار، یہ اس کی خصوصیت کو واضح کرتی ہے کہ یہ کس خاندان سے تعلق رکھتا ہے اور اس خاندان کی حیثیت معاشرے میں کیا ہے۔ تو کسی بھی انسان کو کامل بنانے کے لیے اخلاقیات کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے۔ کچھ لوگ بہت بڑے ہونے کے باوجود اخلاقی دیوالیہ ہوتے ہیں، اس قدر نیچ ان کی گفتگو اور نیچ رویے ہوتے ہیں کہ شاید کہ انہیں احساس نہیں ہوتا، دیکھنے والا خود شرمندہ ہو رہا ہوتا۔ اور کچھ لوگ اس قدر عالی ہوتے ہیں کہ لوگ اسے بہت بڑی بات سمجھ رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ مسکراہٹیں بکھیرتے ہوئے گزر جاتا ہے اور کہتا ہے سمت لا یعنونی، نہیں کسی اور کو کہہ رہے ہیں، مجھے نہیں کہہ رہے۔ اس قدر برداشت، جو کہ ایک خوبصورت اخلاقی رویہ ہے، ایسے نفیس اور غالی لوگوں میں اللہ عز و جلال نے رکھا ہوتا ہے جو اللہ عز و جلال کے پسندیدہ ہوتے ہیں۔ احنف ابن قیس جو عرب میں بہت بڑا فصیح انسان سمجھا جاتا تھا، اس سے پوچھا گیا کہ آپ کو اتنا بڑا برداشت کرنے والا بننے میں کس کا کردار ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ میں نے المنقری سے یہ اخلاق، یہ رویہ سیکھا ہے۔ کہا وہ کون ہے؟ کہا جس نے اپنی چادر کو اپنی کمر اور گھٹنے کو اکٹھا باندھا ہوا تھا۔ آج بھی دیہاتوں میں بوڑھے لوگ اس طرح بیٹھ جاتے ہیں۔ جب ایک شخص نے آ کے بتایا کہ آپ کے بھتیجے نے آپ کے بیٹے کو قتل کر دیا ہے،
اور وہ بھتیجا بھی سامنے لایا گیا۔ احنف ابن قیس کہتے ہیں میں دیکھ رہا تھا، اس نے اپنی چادر نہیں کھولی اور کہا قتلت اخاک واسمت بربک، بھائی اپنے کو قتل کر کے گنہگار ہو گئے ہو، تو کہا جاؤ اس کی تکفین و تدفین کا بندوبست کرو، اور اس سے زیادہ اس کی زبان سے الفاظ نہیں نکلے۔ یہ رویے ہیں، یہ عام لوگوں کو نصیب نہیں ہوتے۔ یہی وجہ ہے کہ آج دنیا ان کے تذکرے کرتی ہے۔ تو شخصیت کو کامل بنانے کے لیے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اخلاق کے بغیر کوئی شخصیت قابل رشک نہیں بن سکتی۔ انسانی عقائد، مناہج، ان کی چمک اور دمک بھی دنیا کے سامنے آتی ہے تو اخلاق کے ذریعے۔ عرب کا ایک بہت بڑا مہمان نواز، اس قدر مالدار، اس قدر صاحب ثروت، جب اس سے کسی نے پوچھا کہ آپ سے بڑا بھی کوئی سخی ہے، کہتے ہاں۔ کہا یہ کیسے ہو گیا؟ آپ کے پاس تو آئے تو کبھی آپ نے انکار کیا ہی نہیں۔ کہا ہاں مجھ سے بھی سخی ہے۔ پھر اس نے قصہ سنایا جس کو امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے کہ میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ سفر کر رہا تھا، ہم ایک جگہ رکے، وہ شخص ہمیں جانتا نہیں تھا، اس نے فوراً ہماری مہمان نوازی کے لیے اونٹ ذبح کیا۔ مجھے بہت شرمندگی ہوئی کہ چند لوگوں کے لیے اونٹ ذبح ہو گیا، تو میں نے صبح روانہ ہوتے وقت درم و دینار کی تھیلیاں غلام کو دی کہ یہ رکھ لو، میری طرف سے مالک کو پیش کر دینا۔ مالک کے پاس جب غلام پہنچا، اس نے حکم دیا کہ فوراً گھوڑا حاضر کیا جائے۔ گھوڑے پہ بیٹھا، ایڑ لگائی، اور یہ سفر پہ تھے، دور سے آواز دی، اور کیا آواز دی جس کا میں ترجمہ ہی پیش کر سکتا ہوں، آپ حیران ہوں گے کہ اس نے آواز کیا دی۔ اے کمینے لوگوں کے قافلے والو رک جاؤ۔ آپ کہیں گے کیسا امیر ہے جس نے یہ بات کہہ دی؟ کہا تم نے میری مہمان نوازی کی قیمت ادا کر کے گئے ہو، یہ لو رکھو اپنا مال، میں نے جس کے لیے کیا تھا مجھے اس سے چاہیے، آپ سے نہیں چاہیے۔ یہ رویہ ختم ہو گیا۔ احنف ابن قیس بتاتے ہیں کہ اخلاق کا معاشرے اور افراد پر بھی گہرے اثرات ہوتے ہیں۔ اس کا اپنا بیٹا نومولود جب لونڈی انگیٹھی لے کے آ رہی تھی، کوئلے لے کر، پرانا طریقہ آج بھی موجود ہے آگ تپانے کے لیے، تو اس کے ہاتھ سے انگیٹھی گر گئی، بچے کے اوپر گری، آن دا اسپاٹ بچے کی ڈیتھ ہو گئی، لونڈی بے ہوش ہو گئی، جلدی سے دوڑا، پانی لے کے آیا اور اس لونڈی کو پلایا، کیونکہ بچہ تو فوت ہو گیا۔ ہوش میں آئی، پھر بے ہوش ہو گئی، اس خوف سے کہ اب کیا بنے گا، اس نے اس کو آزاد کر دیا۔ پوچھا یہ کیا؟ کہا جو فوت ہو چکا اس نے واپس آ جانا تھا کہ میں اس کی بھی جان ختم کر دیتا،
مجھے غصہ آیا تھا تو میں نے غصے کو ٹھنڈا کیا ہے، اس کو آزاد کر دیا۔ یہ چیزیں ختم ہو گئی ہیں، یہ صرف آپ کو کتابوں میں ملیں گی، جبکہ معاشرہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اخلاقی رویوں کو واپس لایا جائے۔ کسی بھی قوم کی بلندی، کسی بھی ملت کے رویوں کی شہرت عمدہ اخلاق سے ہوتی ہے۔ میں نے پچھلی مجلس میں بھی ایک اشارہ کیا تھا، اٹلی سے آگے پانی پانی ہے، دنیا نہیں ہے۔ دنیا کے آخری کنارے سے لوگ چلتے تو مکہ کے اور مدینے کے بازاروں میں پہنچتے اور پوچھتے کہ عثمان ابن عفان کہاں ہیں، عبد الرحمن ابن عوف کہاں ہیں؟ ان کے بارے میں سنا ہے کہ یہ دھوکہ کھا تو لیتے ہیں لیکن زندگی میں انہوں نے کبھی دھوکہ دیا نہیں ہے۔ روئے زمین پہ بسنے والی قوم اور ملت جن کا ترہ امتیاز اخلاق ہوتا ہے، وہ زندگی کے کسی میدان میں شکست نہیں کھاتے۔ اس لیے میں نے پچھلی مجلس میں بھی بیان کیا تھا کہ ایک نہیں 22 ممالک ہیں انڈونیشیا کی پٹی پہ، آپ ان کی تاریخ پڑھ کے دیکھیے، نہ کسی نے جا کے درس دیا ہے، نہ کسی نے جا کے وہاں کو جمعہ پڑھایا ہے۔ ان لوگوں کو اگر دین کی نعمت ملی ہے تو ان مسلمانوں کے ذریعے جو تجارت کی غرض سے گئے، وہ کہتے تھے آپ جھوٹ کیوں نہیں بولتے؟ کہتے ہم مسلمان ہیں۔ کہتے آپ دھوکہ کیوں نہیں دیتے؟ کہتے ہم مسلمان ہیں۔ کہتے آپ نے لڑائی کبھی نہیں دیکھی؟ کہتے ہم مسلمان ہیں۔ یہ سب لوگ ان اخلاقی رویوں اور اسلامی رویوں کو دیکھ کر مسلمان ہوئے۔ آج کاش کے مسلمان ان اخلاقی رویوں کو دوبارہ سے اپنے اندر پیدا کر لے تو وہی رونق، وہی شعور، وہی معاشرے میں امن اور وہی راحت اور وہی سرور آج بھی معاشرے کے حصے میں اور نصیب میں ہو سکتا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اخلاق کے ثمرات کی بات کی ہے، جس ضمن میں پہلا ثمرہ پیش کرنا چاہتا ہوں، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے 2553، صحیح الجامع کی روایت ہے 2880، اس میں آپ نے پورے معاشرے کی نبض پہ ہاتھ رکھا ہے۔ کاش یہ ایک روایت کوئی ازبر کر کے عمل کر لے، کبھی اخلاقی میدان میں فیل نہیں ہوگا۔ صحابی نواس ابن سمعان رضی اللہ تعالی عنہ سوال کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ کے رسول نیکی اور برائی کیا ہے؟ فقال البر حسن الخلق والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس۔ نیکی اچھا اخلاق۔ حدیث کے شارحین لکھتے ہیں کہ دنیا جہان کی قابلیت، دنیا جہان کا علم کسی کے پاس ہے لیکن اس کے پاس اخلاق نہیں ہے تو سمجھ لو کہ وہ نیکی کے ہر زاویے سے محروم ہی ہے۔ بھلا یہ کون سا علم ہے کہ پی ایچ ڈی کی ہو اور جھوٹ بولے اور کہے کہ میں نے 18 سال خواب میں فلاں سے پڑھا ہے؟ کیسے پڑھا ہے؟ کبھی کہے کہ میں نے 27 سال فلاں امام سے پڑھا ہے؟ اس علم نے اسے کیا فائدہ دیا؟
اخلاق انسان کو جھوٹ سے بچاتا ہے، صداقت، عدالت، شفافیت عطا کرتا ہے۔ البر حسن الخلق، اور یہ پیغام بھی ہے اس حدیث کی روشنی میں جو صحیح مسلم کی روایت ہے میرے لیے اور آپ سب کے لیے، کہ جس دن میں اور آپ اخلاقی دیوالیہ بن گئے، سمجھ لے کہ ہم نے نیکی کے راستے سے اپنے آپ کو ڈی ٹریک کر لیا۔ نیکی کا راستہ نہ چھوڑیے، وہ اخلاق کا راستہ ہے۔ وقت گزر جاتا ہے لیکن کچھ پیغام دے کے جاتا ہے کہ اصلی کون ہے اور نسلی کون ہے۔ وقت گزر جاتا ہے، اصول و ضوابط پہ کمپرومائز نہیں کیا کرتے۔ وقت گزر جاتا ہے لیکن اچھے یا برے اثرات مرتب ضرور ہوتے ہیں۔ خلیها بعدين حبیبی، کل واحد يلتفت الى فضیلتکم۔ البر حسن الخلق، نیکی اصل میں اخلاقی ہے۔ والاسم ما حاك في صدرك وكرهت ان يطلع عليه الناس، گناہ یہ ہے، ایک تو یہ گناہ ہے نا، شرک، بدعت، سود، چوری، زنا، دھوکہ، فراڈ، خیانت، یہ تو ہر ایک کو پتہ ہے گناہ ہے۔ الاسم ما حاك في صدرك، گناہ کی پیمائش کا یہ پیمانہ آپ کو دنیا میں کہیں سے نہیں ملے گا۔ ما حاك في صدرك، برائی اس کو کہتے ہیں جو آپ کے سینے میں کھٹکا پیدا کرے۔ اللہ تعالیٰ نے جو عدالت اور ضمیر رکھا ہے کسی مسلمان کا، جس کا ایمان سلامت ہو، کوئی بھی غلط میسج، کوئی بھی غلط بات، کوئی بھی غلط کام کرنے لگے تو فوراً وارن کرتا ہے اسے، کیا کر رہے ہو، یہ کیا، لا، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ تازہ ایمان کی دلیل ہے۔ اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا قول صحیح بخاری میں لائے ہیں، لا يبلغ العبد حقیقت التقوى حتى يدع ما حاك في الصدر، کوئی بھی شخص تقوی کی حقیقت کو نہیں پہنچ سکتا جب تک سینے میں کھٹکنے والی چیز کبھی ترک نہ کر دے۔ دیانتداری سے بتائیے، جب انسان آج جھوٹ بول رہا ہوتا ہے تو اس کے سینے میں کوئی بھی خلش نہیں ہوتی؟ اگر نہیں ہوتی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان وہاں سے رخصت ہو چکا۔ اب دور نہ جائیے، ایک طالب علم جب کسی کی جوتی اللہ نہ کرے اٹھا لے، کسی کی کتاب اٹھاتا ہے تو اس کے دل میں اطمینان ہوتا ہے؟ جاتے جاتے کسی کی عزت کو اچھالنے کی بات کر دے تو دل مطمئن ہوتا ہے؟ اگر دل مطمئن ہے تو سمجھ لو کہ ایمان رخصت ہو چکا۔ اگر محسوس ہوتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، یہ ایمان ہے، جب تک اس کو بھی نہیں چھوڑ دو گے اس وقت تک کام نہیں بنے گا۔ یہ دکانوں اور دیگر رویوں سے بھتہ لینے والے، یہ آفیسز میں بیٹھ کے، وہ کسی مدرسے کا آفس ہو، کسی سکول، کالج، یونیورسٹی کا ہو، یا کسی حکومت کا آفس ہو، وہاں مٹھائی کے نام سے لاکھوں روپے بٹورنے والوں کو کبھی احساس نہیں آیا کہ میں کیا کر رہا ہوں؟ من شفع لأخیہ شفاعہ، جو کسی کی سفارش کرتا ہے، فأقضی لہ حاجتہ، اس کی سفارش پہ اس کا کام ہو جائے، اور پھر اس سفارش کی وجہ سے اسے تحفہ دیا جائے،
فقبلها، اور یہ تحفہ قبول کر لے کہ میں نے سفارش کی تھی. تو چلو اس نے تحفہ دے دیا تو پھر کیا ہوا؟ فقد اتى بابا عظیما من ابواب الربا، صحیح الجامع کی روایت ہے، یہ سود کے بہت بڑے دروازے میں داخل ہو گیا. لیکن آج تو یہ شیرینی بول کے لی جاتی ہے، تحفہ دینا تو دور کی بات ہے. کیا کوئی خلش نہیں ہوتی کہ میں کیا لے رہا ہوں؟ میری ذمہ داری تھی، میں آفس میں بیٹھا ہوں، میری سلیکشن ہوئی ہے تو اس لیے کہ یہ لوگوں کو ٹریٹ کرے گا تو اچھے طریقے سے، یہ فیسیلیٹیٹ کرے گا، یہ ان کی مدد کرے گا. میں ریپریزنٹ کر رہا ہوں کسی ادارے کو، کسی اسکول کو، کسی کالج کو، کسی یونیورسٹی کو، یا کسی بھی حکومتی زاویے کو. تنخواہ کس چیز کی لیتا ہوں؟ آج میں اپنی طاقت کے زور سے کسی کو کہتا ہوں کہ یہ بھتہ دو گے تو کام کر سکو گے، خلش نہیں ہوتی کہ میں کیا لے رہا ہوں. آج کسی کی زمین ہتھیانے والا، کوئی مسکین، کوئی یتیم بچہ جس کے پاس طاقت نہیں ہے، ریونیو ڈپارٹمنٹ کے ساتھ تعلق بنانے والے، نبھانے والے اور کھانے اور کھلانے والے جو یتیموں کا مال اور مسکینوں کا مال چھیننے کے ایکسپرٹ ہوتے ہیں، انہیں کبھی خلش نہیں ہوئی کہ میں کیا کھا رہا ہوں. ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. یتیموں کا مال کھاتے ہیں ظلم کرتے ہوئے، انما یأکلون فی بطونہم نارا، یہ چکن، یہ مٹن اور نہ جانے بون لیس فش ہے اور نگٹس ہیں، یہ بڑے مزے مزے سے ہوٹلنگ کرتے ہیں، بڑے بڑے مہنگی جگہ پہ جا کے. حلال ہے تو جاؤ، کسی نے منع نہیں کیا. یہ پیسز جو بائٹس لے رہے ہیں اپنے پیٹ میں اتار رہے ہیں، یہ چکن اور مٹن اور فش نہیں، یہ جہنم کے انگارے اپنے پیٹ میں ڈال رہا ہے. وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، اگر توبہ نہ کی تو ایک نہ ایک دن جہنم کا انگارہ خود بھی بن جائے گا. الاسم ما حاک فی صدرک، نیکی اخلاق کا نام ہے، اور برائی یہ ہے کہ جو چیز تمہارے دل میں کھٹکا پیدا کرے اور تمہیں محسوس ہو کہ کسی کو پتہ نہ چلے. کسی نے پوچھا تھا دوسرے بھائی سے، بتاؤ دنیا میں سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ کہتا ہے میں تو اس کو نعمت سمجھتا ہوں کہ ہم ایک دوسرے کے گناہوں سے واقف نہیں ہیں. اگر میرے گناہوں سے کوئی واقف ہو تو مجھ سے کوئی سلام لینے کے لیے تیار نہ ہو. واللہ لو علموا قبیح سریرتی لأبى السلام علي من يلقاني ولأعرضوا عني وملوا صحبتي ولبعت بعدك حين يراني لكن سترت معايبي ومخالبي وحلمت عن سقطي وعن طغياني والله لو علموا قبیح سریرتی. شاعر کہتا ہے اللہ کی قسم اگر میری کبھی حرکتوں سے کوئی واقف ہو جائے تو کوئی شخص مجھ سے مصافحہ کرنے کی تیار نہ ہو. لوگ اعراض کریں، میری طرف دیکھنا پسند نہ کریں، کوئی دیکھے تو راستہ چھوڑ جائے، لیکن سترت معایبی و مخالبی، اللہ تیری رحمت کی چادر نے مجھے ڈھانپا ہوا ہے.
وحلمت عن سقطی وعن طغیانی، اللہ تو بردبار ہے، یہ تیری بردباری اور حلم ہے کہ میری زلات، میری پھسلاٹوں کو تم نے چھپایا ہوا ہے اور میری طغیانیوں کو تو نے چھپایا ہوا ہے۔ اس لیے عطا رات کو اٹھتے اور اس قدر روتے، بار بار ہاتھ کو دیکھتے۔ بیوی پوچھتی کیا ہوا ہے؟ کہتے مجھے ڈر لگتا ہے کہ میرے کسی گناہ کی وجہ سے امت پہ کوئی مصیبت تو نہیں آ گئی۔ میں اس لیے اٹھ کے باہر دیکھتا ہوں، میں بار بار ہاتھ کو دیکھتا ہوں کہ میں کہیں مسخ تو نہیں ہو گیا میرے کسی گناہ کی وجہ سے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ رات کو اٹھ کے رویا کرتے۔ بیوی اٹھتی ہے، بلا کون ہے بیوی؟ فاطمہ نامی بنت الخلیفہ والخلیفۃ جدها اخت الخلائف والخلیفۃ زوجها، عبد الملک بن مروان کی بیٹی یعنی خلیفہ کی بیٹی، والخلیفۃ جدها مروان بن حکم کی پوتی، دادا بھی خلیفہ، اخت الخلائف تین بھائی بھی خلیفہ ہیں، ہشام، ولید، سلیمان، اور خامد بھی خلیفہ ہے عمر بن عبدالعزیز۔ خامد کے روتے ہوئے دیکھتی ہے، اٹھ کے رونا شروع کر دیا۔ کہا کیوں رو رہی ہو؟ جواب دیا میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ رو رہے ہیں تو میں بھی رو رہی ہوں، کیونکہ مجھے یقین ہے کہ آپ دنیا کی وجہ سے نہیں روتے، آپ جب بھی روتے ہیں یا قبر کی وجہ سے یا حشر کی وجہ سے روتے ہیں۔ یہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، یہ اس شخص کی بات ہے جس کو آج خلیفہ خامس کا لقب دیا گیا، لیکن آج میں اور آپ سوچیں کہ اس گزشتہ پورے ماہ میں کتنی مرتبہ رب کے سامنے ہم نے بیٹھ کے کچھ آنسو گرائے ہوں، جن کو اس بات کا خوف ہوتا ہے کہ نہ جانے ہمارے اعمال بھی قبول ہوں گے کہ نہیں ہوں گے۔ قرآن مجید میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک آیت کو تلاوت کر کے سوال کرتی ہیں اللہ کے رسول سے، وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون۔ کتنے لوگ ایسے ہیں اللہ کے پیغمبر، یہ جو آیت آئی ہے شرابی لوگوں کے لیے کہ ان کے دل ڈرتے ہیں، چوروں کے لیے ہے یا بدکاروں کے لیے ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا یا ابنت صدیق، یا ابنت الصدیق، اے صدیق کی بیٹی نہیں، یہ ان لوگوں کے بارے میں آیت ہے جو تہجد بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں اور جہاد بھی کرتے ہیں، لیکن روتے اس لیے ہیں نہ جانے یہ اعمال قبول ہوں گے کہ نہیں ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اخلاق کے ثمرات میں سے ایک دوسرا فائدہ بیان کرتے ہوئے فرمایا، صحیح الجامع کی روایت ہے 4048، سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ نے نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، علیک بحسن الخلق وطول الصمت
فوالذی نفسی بیدہ ما تجمل الخلائق بمثلہما. میرے صحابی اخلاق کو لازم پکڑنا، لمبی خاموشی کو لازم پکڑنا، اور ساتھ پھر قسم اٹھائی، اللہ کی قسم ان دو چیزوں سے بڑھ کے دنیا میں کسی کو نعمت عطا ہی نہیں کی گئی، اخلاق اور لمبی خاموشی. آپ گفتگو کریں جس کا آپ کو فائدہ ہو. اخلاق، وہ اخلاقی رویے اختیار کرے جس سے مہنگی دنیا کی کوئی متاع نہیں ہے. یہ اتنی متاع عزیز ہے کہ دنیا کا سارا مال بھی کو دے دے تو اس کی قیمت ادا نہیں کر سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک تیسری بات بھی سمجھائی کہ اگر کسی کی یہ تمنا ہو کہ مجھے کامل مومن بننا ہے، ناقص نہیں، میرے کمال میں کوئی فرق نہ آئے، یہ اس وقت تک ممکن نہیں جب تک اس کا اخلاق اچھا نہیں. صحیح الجامع کی روایت ہے 1232 اور سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے 284. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا. روئے زمین پہ اگر کسی نے کامل مومن کو دیکھنا ہے تو ایمانی اعتبار سے کمال کے درجے کو پہنچنے والا وہ شخص ہوگا جس کا اخلاق اچھا ہوگا. وَخِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِنِسَائِهِمْ، اور تم میں بہترین وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے معاملے میں بہترین ہے. اس حدیث کے دونوں حصوں کو آپس میں جوڑ کے دیکھیے. کامل ایمان والا تو وہ ہے جس کا اخلاق اچھا ہے، اور بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والی کے معاملے میں بہترین ہے. کتنے لوگ آپ کو نظر آئیں گے کہ سرے راہ ملیں گے بڑے خوش باش، السلام علیکم، کیسے ہیں آپ، ہاؤ آر یو، لیکن گھر میں جائیں گے گالی دے کے داخل ہوں گے، بات بات پہ جھگڑا کریں گے. یہ اخلاق نہیں ہے. والدین سے بات کریں گے لڑائی کریں گے، اس کو منافقت کہتے ہیں، اخلاق نہیں. کیونکہ سب سے بڑا اخلاق آپ کا والدین کے ساتھ ہونا چاہیے. اس اخلاق کا میزان بنایا ہے یہ اپنی بیوی کے ساتھ کیسا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دوسری روایت میں اس بات کا بھی اضافہ کیا جو صحیح الجامع کی ہی روایت ہے، سلسلہ صحیحہ کی، المطوؤون اکنافا الذین یألفون ویؤلفون ولا خیر فی من لا یألف ولا یؤلف. اچھے اخلاق کی نشانی یہ ہے کہ کندھے بڑے ملائم ہوتے ہیں، اکڑتا نہیں ہے، گھمنڈ نہیں کرتا، فخر نہیں کرتا، غرور نہیں کرتا، کیونکہ یہ سارے ہی اخلاق کے دشمن پہلو ہیں. جس کا اخلاق اچھا ہوتا ہے اس کے اندر خیلا نہیں ہوتا. خیلا کا مطلب اپنے آپ کو دوسروں سے بڑا سمجھنا. آج کتنے لوگ ایسے ہیں وہ کام کرنے والا یا کام کرنے والی مرد ہیں تو اپنے ساتھ بٹھانا پسند نہیں کریں گے، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکین کی دعوت کو بھی قبول کرتے، کہیں گے چلو نیچے بیٹھو. یہ ہے وہ خیلا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، کام کرنے والی ہے، اس کی جرت نہیں ہے کہ پاؤں میں جوتی پہن کے گھر میں داخل ہو جائے. اس لیے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا، جب ایک شخص کو دیکھا کہ اس کی چادر ٹخنوں سے نیچی ہے
تو کہا ان للشیطان اخوانا، میں سوچتا ہوتا تھا شیطان کیسے ہوتے ہیں، یہ ہیں لوگ جو شیطان کے بھائی ہیں۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہماری تو شلوار اور چادر ویسے ٹخنوں سے نیچے ہوگی، ہم تکبر نہیں کرتے۔ حدیث کے الفاظ ہیں الذی یجر ثیابہ من الخیلاء، جو اپنی چادر کو مرد یا اپنی شلوار کو یا جو کچھ پہنتا ہے وہ لٹکاتا ہے ٹخنوں سے نیچے، یہ ہے ہی خیلاء، جس کی طرف اللہ ذوالجلال نظر رحمت نہیں ڈالیں گے، جسے قیامت کے دن پاک نہیں کریں گے، جس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے ما اسفل من الکعبین من الازار ففی النار، جس کی شلوار یا چادر ٹخنوں سے نیچے ہوئی یہ جہنم میں جائے گی۔ بھلا سوچنے کی بات ہے کہ کیا یہ ٹخنوں سے نیچے کرنے سے آپ کی عزت زیادہ بن جائے گی؟ رب کے نظام کو ٹھکرانے والا ذلیل ہی ہوتا ہے۔ اور حیران ہوں گے آپ یہ قول سن کر، جب ایک شخص کو دیکھا کہ جس کی چادر ٹخنوں سے نیچے تھی، کہا یہ تو عورتوں کی عادت ہے کہ وہ ایام خاص میں اپنے کپڑے لٹکایا کرتی ہیں، مردوں میں بھی یہ مصیبت آ گئی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ فرمایا اچھے اخلاق والے لوگوں سے اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتے ہیں اور لوگ ان کی محبت کو اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں۔ وَلَا خَيْرَ فِي مَن لَا يَأْلَفْ وَلَا يُؤْلَفْ، اور جو شخص کسی سے محبت نہیں کرتا اور لوگ بھی اس سے محبت نہیں کرتے، ایسے شخص میں خیر اور بھلائی کی کوئی بھی چیز نہیں ہے۔ میں اساتذہ گرامی سے گزارش کروں گا کہ آج سے نا ایک نئی چیز کا اضافہ کر لیں، یہ دروازے بند کر دیں، جو جانا چاہتا ہو اس کو احترام سے اجازت دے دیں۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ کسی کو جبراً باندھا جائے، آپ تھوڑا سا وقت دیجئے، دروازے بند کروائیں، اور یہ جو بچے ہیں ان کو ویسے آپ اجازت دے دیجئے۔ یہ باقی ساتھیوں میں چلتے پھرتے ان کو بھی پریشان کرتے، ان کو خود رخصت کر دیجئے۔ علمی مجالس کا کوئی تقدس ہوتا ہے، آپ ان کو پیار سے احترام سے باہر بھجوا دیں تاکہ یہ اپنے کھیل کود کے کام مکمل کر لیں۔ اچھے اخلاق کا ایک چوتھا ثمرہ بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ سمجھایا کہ دنیا کے نعمتوں کو اگر آپ دیکھو تو سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ ذوالجلال کسی کو اچھا اخلاق عطا کر دے۔ صحیح الجامع کی روایت ہے 1977، اسامہ بن شریک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں ان الناس لم يعطوا شيئا خيرا من خلق حسن، اچھے اخلاق سے بڑھ کر کسی کو کوئی بھی نعمت عطا ہی نہیں کی گئی۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید اچھا گھر ہی نعمت ہے، اچھی گاڑی ہی نعمت ہے، گھر تو بڑا اچھا ہو، گاڑی تو بڑی قیمتی ہو، لیکن بد زبان ہو، یہ تو محروم شخص ہے۔ جھونپڑی میں بیٹھا اچھے اخلاق والا ہے، وہ اس سے زیادہ عزت والا ہے جو بڑے گھر میں ہے اور اس کے اندر اخلاق نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک سمجھایا کہ چار چیزیں اگر کسی کو نصیب ہو جائیں اسے دنیا میں کچھ بھی نصیب نہ ہو، تو یہ دنیا جہان سے قیمتی ہیں چار چیزیں۔ صحیح الجامع کی روایت ہے 873، اور سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے 733، اربع اذا کن فیک فلا علیک ما فاتک من الدنیا، چار چیزیں اگر آپ کو اللہ عطا کر دے، ساری دنیا لٹ جائے
پریشان نہ ہونا، کیونکہ یہ ساری دنیا سے قیمتی ہیں 4 چیزیں، اور وہ کون سی؟ صدق الحدیث، بات کی سچائی، جب بھی بات کرو سچ بولو، حفظ الامانہ، امانت کی حفاظت، کبھی خیانت نہ کرو، وحسن الخلق، اور اچھا اخلاق، تمہارے رویے خوبصورت ہونے چاہیے، وعفت مطعم، اور حلال کھانا، جو لقمہ تمہارے پیٹ میں جا رہا ہے یہ حلال ہونا چاہیے، حرام نہیں ہونا چاہیے۔ دنیا کے اندر اگر کوئی پروازیں کرنا چاہتا ہے تو جس طرح جہاز کے بھی پر اور ونگز ہوتے ہیں، پرندے بھی انہی پروں کے ذریعے اڑتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق اور مشیت کے ساتھ زندگی میں پروازیں کرنے کے 2 ونگز ہیں، صدق المقال، اکل الحلال، جس کی زبان صداقت جو ہے وہ چھوڑتی ہے، اور جس کا لقمہ حلال کا ہے، دنیا کے اندر اس کی پرواز میں کبھی کوتاہی نہیں آتی۔ سعد رضی اللہ تعالی عنہ، جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی، ادعو اللہ ان اکون مستجاب الدعوات، اللہ کے پیارے پیغمبر دعا کر دیجئے کہ میں مستجاب الدعوات بن جاؤں، میری دعا رد نہ ہو۔ آپ نے دعا تو نہ کی، دوا بیان کر دی تاکہ کسی اور کے کام بھی آ جائے۔ فرمایا اطب مطعمک تکن مستجاب الدعوات، اپنے کھانے کو حلال کر لو، جو بولو گے اللہ پورا کر دے گا۔ پھر سعد دعا کیا کرتے اور ان کی دعا کو رد نہ کیا جاتا، اللہ ذوالجلال قبول فرما لیتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چھٹا فائدہ بھی بیان کرتے ہوئے فرمایا، دنیا میں اگر کوئی بہترین عمل کی خواہش رکھتا ہے تو سوچتے ہیں کہ ہم نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، صدقہ کریں۔ افضل ترین عمل اگر ہے تو کون سا؟ صحیح الجامع کی روایت ہے 5645، ما عمل ابن آدم شيئا افضل من الصلاة وصلاح ذات البين وخلق حسن۔ 3 کام، نماز کی پابندی، لوگوں کے درمیان صلح کروانا، اور اچھا اخلاق اختیار کرنا۔ یہ دنیا میں جتنے بھی اچھے اعمال ہیں ان کی ٹاپ لسٹ پہ یہ 3 اعمال ہیں، نماز کی پابندی، اور معاشرے میں امن کو قائم کرنا، اور اچھا اخلاق اختیار کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک 7ویں بات بھی بتائی، لوگوں کے معیار یہ ہیں، بیٹی کا نکاح وہاں کریں گے جہاں مال و دولت ہوگا، بیٹے والے بھی کہتے ہیں وہاں کریں گے جہاں جہیز ملے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نکاح اور شادی کا معیار اگر سب سے بہترین ہے تو کون سا؟ اذا اتاکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوه الا تفعلوه تكن فتنة في الارض وفساد عريض۔ صحیح الجامع کی روایت ہے 270، سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے 1022۔ جب تمہارے پاس کسی ایسے شخص کا پیغام آئے جس کے دین اور اخلاق سے تم مطمئن ہو، دین اور اخلاق، دین سے مراد
اس شخص کا خالق سے تعلق خوبصورت ہو، عبادت کرنا، قرآن پڑھنا، انابت الرجوع، روزے رکھنا، اللہ سے اس کا تعلق ٹھیک ہو۔ اور اخلاق سے مراد اس بندے کا مخلوق سے تعلق خوبصورت ہو۔ جس کا خالق سے بھی تعلق خوبصورت ہو، مخلوق کے ساتھ بھی تعلق خوبصورت ہو، یہ ہے معیار جس کو سامنے رکھتے ہوئے بیٹی کا نکاح دینا چاہیے یا بیٹے کا نکاح کرنا چاہیے۔ عبداللہ ابن المبارک رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ اتنا بڑا محدث، یہ کس ماں کا بیٹا ہے؟ ان کے والد کو باغ کی رکھوالی پہ رکھا گیا۔ باغ کا مالک آیا اپنے دوستوں کو لے کے اور عبداللہ ابن المبارک سے کہنے لگا کہ کچھ پھل لے کے آؤ۔ عبداللہ ابن المبارک کے والد کو کہا کہ کچھ پھل لے کے آؤ، تو عبداللہ ابن المبارک کے والد کچھ خوشے لے کے آئے اور وہ ترش تھے۔ باغ کا مالک ناراض ہوا کہ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ پھل میٹھا کون سا ہوتا ہے اور ترش کون سا ہوتا ہے؟ مسکرا کے کہا کہ آپ نے مجھے رکھوالی کے لیے رکھا تھا نا، پھل کو چیک کرنے کے لیے تو نہیں رکھا تھا۔ میں نے تو آج تک پھل کو توڑ کے چیک کیا ہی نہیں ہے۔ اس نے معمول کی بات سمجھی کہ لوگ ایسے ہی کہتے ہیں، جیسے آج کوئی نیک اور صالح انسان کی بات کر دے تو جو غلط لوگوں کہتے ہیں لوگ ایسے ہی کہتے ہیں، اعتبار نہیں ہوتا۔ کیوں؟ برائی عام ہے، ان کا واسطہ ہی برے لوگوں سے پڑا ہے۔ اس نے ساتھیوں سے پوچھا کہ یہ عبداللہ ابن المبارک کا باپ جو کہہ رہا تھا یہ صحیح کہہ رہا ہے؟ کہا اس نے جب سے باغ میں قدم رکھا ہے آج تک اس کا ہاتھ کسی خوشے کی طرف نہیں گیا۔ اس کو بلا لیا، کہا ادھر آؤ، میں اپنی بیٹی کا نکاح کرنا چاہتا ہوں اور آپ سے مشورہ کرنا چاہتا ہوں۔ کہا مجھ سے؟ باپ تو آپ ہیں، آپ نے کرنا ہے جو کچھ کرنا ہے۔ کہا نہیں، کوئی مشورہ دو۔ عبداللہ ابن المبارک کے باپ نے کہا الیہود یزوجون للمال، یہودی مال کو دیکھ کر شادی کرتے ہیں، والنصارى یزوجون للجمال، عیسائی جمال کو دیکھ کے شادی کرتے ہیں، والعرب یزوجون للنسب، اور عرب حسب و نسب کو دیکھ کے، خاندان کو دیکھ کے شادی کرتے ہیں، والمؤمنون یزوجون للتقوی، اور مومن صرف تقوی کو دیکھ کے شادی کرتا ہے۔ کہا اگر یہی بات ہے تو میں نے آپ جیسا کوئی متقی نہیں دیکھا، میں اپنی بیٹی کا نکاح آپ کے ساتھ کرتا ہوں۔ یہ اسی عورت کے ہی بیٹے ہیں عبداللہ ابن المبارک۔ طلباء سے میں کہوں گا زندگی میں اگر موقع ملے تو اس شخصیت کی سوانح حیات کو پڑھیے گا۔ اس قدر پولائٹ انسان تھا، 6 مہینے جہاد کرتے، 6 مہینے تعلم کا کام کرتے، اور اپنے دوستوں سے کہتے آؤ حج پہ چلیں۔ لوگ اپنا پیسہ انہیں جمع کرواتے، وہ اسے پوٹری بنا کے رکھ لیتے۔ مکہ آتے، کہتے آپ کیا خریدو گے، آپ نے کیا تحفہ لینا ہے، ان کو تحفے خرید کے دیتے۔ مدینہ جاتے، وہاں بھی واپس آ کے ایک دعوت کرتے، تحائف تو وہ لے چکے ہوتے، کہتے یہ تھے آپ کے پیسے، یہ آپ واپس لے لو۔ خود سے خرچ کر کے، خود سے یہ خوشیاں بانٹ کے، اور آج
کتنے 100 سال گزر چکے، آج بھی اس شخص کا نام انہی نیکیاں اور خوشیاں بانٹنے کی وجہ سے زندہ ہے۔ اور یہ وہ شخص ہے جس کے بارے میں نقل کرتے ہیں راوی کہ مغرب کی نماز پڑھی، ذکر کیا، دائیں بائیں دیکھا کہ کوئی شخص نہیں ہے، سجدے میں چلے گئے اور سر اس وقت سجدے سے اٹھایا جب عشاء کی اذان شروع ہو گئی۔ جن کو اللہ پسند کرتے ہیں ان کو عبادتوں میں لذتیں عطا کرتے ہیں۔ عبداللہ ابن المبارک رحمہ اللہ جب ایک دفعہ جا رہے تھے تو ایک دیہات میں پہنچے، کہتے ہیں فلاں شخص کدھر ہے، جو ان کا شاگرد تھا۔ کہا وہ تو جیل میں ہے۔ کہا جیل میں کیسے گیا؟ کہا اس پہ قرض تھا۔ اچھا قرض کیسے ہو گیا؟ لوگوں نے وجہ بتائی۔ کہا جیل سے واپس کیسے آ سکتا ہے؟ کہا قرض ادا ہو جائے تو آج ہی آ جائے گا۔ کہتی اچھا ایسا کرو، یہ پیسے مجھ سے لے لو، کسی طریقے سے اس کو آزاد کروا دو، لیکن بتائیے گا نا۔ عبداللہ ابن مبارک اس بستی سے آگے چلے گئے دین کی بات سننے سنانے کے لیے۔ وہ شخص آیا جب جیل سے، لوگوں نے کہا کہ عبداللہ ابن المبارک تیرا پوچھ رہے تھے اور فلاں جگہ گئے۔ وہ دوڑتا ہوا آیا، کہتے اب کہاں تھے؟ کہا میں تو جیل میں تھا۔ تو کہا کیسے آ گئے؟ کہا بس کسی نے چھڑا دیا۔ کہتے چلو 2 رکعتیں پڑھ کے اس رب کا شکر کرو جس نے توفیق دی ہوگی کسی کو اور تیرے لیے نیکی پیش کی۔ یہ نہیں بتایا کہ میں نے کیا۔ جب عبداللہ ابن المبارک فوت ہوئے تو ساتھی نے بتایا کہ جانتے ہو وہ کس نے پیسے دے کے تمہیں چھڑایا تھا؟ وہ تیرے استاد عبداللہ ابن المبارک تھے۔ کاش یہ رویہ۔ بیٹا جی آپ ذرا 2 منٹ آئیے گا، ان بچوں کو ذرا باہر بھجوائیے۔ کچھ چیزیں بڑوں کو بھی لگتا ہے بچے ہی اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، حد تک محسوس کرتے ہیں اور بےزتی محسوس کرتے ہیں کہ نیکی کا کام کر لیں۔ آپ ان کو باہر بھجوا دیں، چھوٹے بچے ہیں، وہ کھیل لیں تھوڑی دیر۔ ہم نے جس جگہوں پہ بیٹھ کے پڑھا ہے ہم نے یہ رویہ نہیں دیکھے، اس لیے ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ہم میں بہت بڑی کمی ہے۔ میری ان آنکھوں نے دیکھا ہے مسجد نبوی کا امام نماز پڑھاتا اور ہم پیچھے پڑھتے، جس استاد کے سامنے ہم بیٹھ کے پڑھ رہے ہوتے وہ اسی طرح وہاں سے نماز سے فارغ ہوتے، مشلہ پہنا ہوتا اور کاپی پینسل ہاتھ میں سامنے آ کے بیٹھ جاتے۔ یہ ہے تواضع۔ اور مجال ہے کہ کوئی شخص حرکت کر جائے، مجال ہے کہ کوئی شخص وہاں چلتا نظر آئے، یہ علمی مجالس ہیں، اس کا کوئی تقدس ہوتا ہے۔ یہ عام جلسے جو ہوتے ہیں کہ جہاں نعرے لگیں، یہ ہمارا مزاج نہیں، ہم اس کو جائز نہیں سمجھتے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سالہ زندگی میں کسی ایک درس میں بھی صحابہ نے نعرہ نہیں لگایا۔ یہ سب پاکستانی بناوٹی چیزیں ہیں۔ یہ ممبر و محراب کا تقدس پامال کرنا ہے، تعریف کرنا اور نعرے لگا لینا، یہ تو کوئی کام نہیں ہے۔ یہ تو مغرب نے سکھایا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو دین سکھایا ہے۔ دین کی بات سمجھیں، علم کی بات سمجھیں۔ کوئی تھکا ہوا ہے سو جائے، کوئی پریشان ہے وہ چلا جائے، کسی پہ جبر نہ کرو، لیکن جو بیٹھنے والے ہیں ان کو پریشان نہ کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو دین سکھایا، سیکھنے والوں نے کیا کیا؟ 5000 لوگ امام احمد بن حنبل کے سامنے بیٹھ کے پڑھتے تھے۔
کتنے ہزار لوگ؟ صرف 500 لوگ لکھنے والے ہوتے، باقی سب انہماک سے بیٹھ کے ادب سیکھتے کہ علم سیکھنا کیسے چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بھی فرماتے ہیں کأن علی رؤوسہم الطیر، اس طرح صحابہ کرام بیٹھتے کہ ان کے سروں پہ پرندے بیٹھے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اسی طرح کے اخلاق سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک 8ویں بات بھی بیان کی۔ صحیح الجامع کی روایت 1621، سلسلہ صحیحہ کی روایت 794، ان الرجل لیدرک بحسن خلقہ درجات القائم الظامئ بالهواجر، وفي رواية أخرى درجات قائم الليل صائم النهار۔ قیامت کو وعرضوا على ربك صفا، اللہ ذوالجلال کے سامنے صفوں میں لوگ کھڑے ہوں گے۔ ان لوگوں کی بھی صف ہوگی جو تہجد گزار ہیں، ان لوگوں کی بھی صف ہوگی جو نفلی روزے رکھنے والے ہوں گے۔ اللہ فرمائیں گے یہ تو ہوئے تہجد گزار اور روزے دار، جس کا اخلاق اچھا ہے اس کو بھی بلاؤ اور اس کو بھی ان لوگوں کی صف میں کھڑا کر دو۔ تہجد کے لیے اٹھنا تو مشکل ہے، لیکن کن کے لیے ہے؟ جن کو اللہ کی ملاقات کا شوق بہت کم ہوتا ہے۔ جن کا شوق ہوتا ہے ان کے لیے تو اس سے بڑی راحت ہی کوئی نہیں ہوتی۔ لیکن اخلاق کو بہتر کرنے والا قیامت کے دن تہجد گزار اور نفلی روزہ رکھنے والوں کی صف میں کھڑا کیا جائے گا۔ اخلاق یہ اتنی خوبصورت نعمت ہے، آج ہر شخص کہتا ہے کہ یہ کاروبار کر لو بہت پروفٹ ہے، یہ ٹوٹکا اختیار کر لو صحت مل جائے گی۔ حکومتیں بیٹھ کے تھنک ٹینک بناتی ہیں کہ اس رویے کو اختیار کر لو آباد کاری بہتر ہو جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سلسلہ صحیحہ کی روایت 519، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، انہ من اعطی حظہ من الرفق فقد اعطی حظہ من خیر الدنیا والآخرہ۔ جس شخص کو اللہ نے نرم مزاج بنا دیا، اسے نرمی عطا کر دی، سمجھ لو کہ اللہ ذوالجلال نے دنیا اور آخرت کی خیر اس کے دامن میں جمع کر دی۔ وصلة الرحم وحسن الخلق وحسن الجوار يعمران الديار ويزيدان في الأعمار۔ یا سبحان اللہ، صلہ رحمی، اچھا اخلاق اور اچھا پڑوسی اچھا، یا کسی کے ساتھ اچھا نباہ کرنا، یہ دو ایسی خصلتیں ہیں اس سے معاشرے آباد بھی ہوتے ہیں اور انسانی زندگیاں بابرکت بھی بنتی ہیں اور اللہ ذوالجلال زندگی کو لمبا کر دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک 10ویں بات بھی سمجھائی۔ اگر انسان دنیا کا
محبوب بننا چاہتا ہے، محبوب خلائق۔ لوگ اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے کروڑوں روپے لگاتے ہیں، کوئی منصب مل جائے، کوئی عہدہ مل جائے، لوگ سلوٹ کریں گے، لوگ ہٹ ہٹ کے سلام کریں گے، ہٹو بچوں کی باتیں ہوں گی، شہرت ہوگی، لوگ تذکرے کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح ترغیب و ترہیب کی روایت ہے 2661، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، انکم لن تسعوا الناس باموالکم ولكن يسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق۔ آپ سارا مال بھی کسی کو دے دو، وہ تمہارا غلام نہیں بنے گا۔ جب تک تمہارا مال اس کے پاس ہے آپ کے گن گائے گا، حقیقت کی دنیا میں جائے گا، پرواہ نہیں کرے گا۔ لیکن ہاں، دو طریقے ہیں جس سے آپ ہمیشہ ہمیشہ لوگوں کے دلوں پہ حکومت کر سکتے ہیں، محبت ڈال سکتے ہیں۔ بسط الوجہ وحسن الخلق، اچھا اخلاق بنا لو، کشادہ چہرہ بنا لو، جب بھی کسی سے ملو خوش ہو کے ملو۔ تبسمک فی وجہ اخیک لک صدقہ، مسکرا کر ملنا بھی بہت بڑا صدقہ ہے۔ کسی نے سنا ہوگا کہ ایک عیسائی شخص جو سیکورٹی کا شخص تھا، صرف شیخ سدیس کی مسکراہٹ کو دیکھ کے مسلمان ہو گیا۔ یہ اللہ کے رسول کی باتیں سچی ہیں، یہ صدقہ ہے کسی کو مسکرا کے ملنا۔ منہ پھلا کے ملنے سے کوئی روب زیادہ نہیں بن جاتا، منہ پہ 12 بجا کے کسی کے سامنے جانے سے کوئی وقار بڑھ نہیں جاتا۔ یہ عبوساً قمطریرہ کی تفسیر بننا کوئی سعادت کی بات نہیں ہے، یہ محرومی ہے، بدبختی ہے، اور بدقسمتی کی طرف انسان چلا جاتا ہے۔ اصل وہی انداز ہے جو اللہ کے رسول کا انداز تھا، کہ جو ایک مرتبہ ملاقات کر لیتا زندگی بھر وہ ملاقات بھولتا نہیں تھا۔ اور آپ کے سامنے ہے عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ کا قصہ۔ جب ملاقات کی تو اس قدر محبت پائی کہ سوچ میں پڑ گئے کہ لگتا ہے کہ سب سے زیادہ میرے ساتھ ہی اللہ کے رسول کو محبت ہوگی۔ اور ایسا یہ فکر اور یہ سوچ پختہ ہوئی کہ اللہ کے رسول کے پاس ہی چلے گئے، جا کے کہتے ہیں من احب الناس الیک، سب سے زیادہ پیارا آپ کے ہاں کون ہے؟ قال عائشہ، سیدہ عائشہ۔ قال لا من الرجال، مردوں میں سے۔ قال ابوها، ابو بکر۔ قلت ثم من، پھر کون؟ قال عمر۔ قلت ثم من؟ قال عثمان۔ قلت ثم من؟ کرتے کرتے 10 لوگوں کا نام لے لیا، مسکرانے لگ گئے۔ کہا کیا ہوا؟ کہ اللہ کے رسول میں تو سوچ کے آیا تھا کہ جب میں پوچھوں گا من احب الناس الیک، دنیا میں سب سے زیادہ آپ کے سامنے پیارا کون ہے، تو آپ میرا نام لیں گے، تو میرا تو نام ابھی تک نہیں آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی سے مصافحہ کرتے، جب تک دوسرا ہاتھ نہ چھڑاتا خود نہیں چھڑایا کرتے تھے۔ آج ہم تو زیادہ بڑے ہو گئے نا، کہ ملیں گے بھی تو 4 انگلیوں کے ساتھ، ہاتھ بند کر کے، ٹیڑھا کر کے۔ یہ مسخ شدہ انسانیت کے مالک لوگ ہیں۔ بہانہ یہ کرتے ہیں کہ ہم مشغول بہت ہیں، اللہ کے رسول سے بھی مشغول ہے نہیں، یہ کبر ہے، یہ غرور ہے جو تمہاری ہڈیوں کے گودے میں اور ریشے ریشے میں جا چکا ہے۔ تم کسی انسان کو انسان نہیں سمجھتے۔ تمہیں یہ احساس ہو جائے کہ صحیح مسلم کی روایت ہے لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من کبر، رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر جس کے اندر ہوگا وہ جنت نہیں جائے گا۔ صحابہ فوراً متفکر ہوئے، اللہ کے رسول، ہر بندہ چاہتا ہے اچھا لباس پہنے، اچھی جوتی پہنے،
فرمایا اچھا لباس پہننا تکبر نہیں، اچھی جوتی پہننا تکبر نہیں. تکبر دو چیزیں ہیں، الکبر بطر الحق وغمط الناس، لوگوں کو اپنے سے حقیر سمجھنا اور حق بات کو ٹھکرا دینا، یہ تکبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک 11ویں چیز کی بات بھی کی. صحیح الجامع کی روایت 179، سلسلہ صحیحہ کی روایت 433، احب عباد اللہ الی اللہ احسنہم خلقا. روئے زمین پہ بسنے والی انسانیت میں سب سے پیارا شخص وہ ہے اللہ کے ہاں جس کا اخلاق اچھا ہے، جس کا اخلاق اچھا ہے. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، ایک صحابی نے وصیت طلب کر لی، سلسلہ صحیحہ کی روایت 1228، کہ اللہ کے رسول کی وصیت کیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا استقم ولیحسن خلقک، ثابت قدمی اختیار کرو، اچھا اخلاق بنا لو. ثابت قدمی اور استقامت کی دلیل بھی یہ ہے کہ انسان کے اخلاق میں بگاڑ نہیں آنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو خوشخبری سنا دی تھی. روایت ہے صحیح الجامع کی 1992، ان الهدي الصالح والسمت الصالح جزء من 70 جزءا من النبوة. اچھی سیرت، اچھا راستہ اپنانا، اور دوسری روایت میں آتا ہے والاقتصاد، میانہ روی اختیار کرنا. ایک روایت میں آتا ہے کہ یہ نبوت کا 70واں حصہ ہے، اور دوسری روایت میں آتا ہے جزء من 25 جزءا من النبوة. یہ اچھا سیرت والا بننا، اچھے راستے کو اختیار کرنا اور میانہ روی کو اختیار کرنا، یہ تو نبوت کا 25واں حصہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ یہ اللہ کی تقسیم ہے کہ کس کو کیا نعمت عطا کرتے ہیں. اللہ اخلاق تقسیم کرتے ہی اس کو ہیں جو اللہ کا پیارا ہوتا ہے. روایت کے الفاظ ہیں، سلسلہ صحیحہ 2714، ان اللہ تعالی قسم بینکم اخلاقکم کما قسم بینکم ارزاقکم. جس طرح اللہ رزق تقسیم کرتے ہیں، اخلاق بھی تقسیم کرتے ہیں. وَإِنَّ اللَّهَ يُعْطِي الْمَالِ مَنْ أَحَبَّ وَمَنْ لَا يُحِبُّ. مال تو اللہ کافر کو بھی دیتے ہیں، مسلمان کو بھی دیتے ہیں. وَلَا يُعْطِي الْإِيمَانِ إِلَّا مَنْ يُحِبُّ. لیکن ایمان اور اخلاق اللہ اس کو دیتے ہیں جو اللہ کا پیارا ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن مجید کی اس آیت کی روشنی میں فرمایا فَمَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ. قیامت کے دن جس کے نام اعمال بھاری ہوں گے نیکی، وہ جنت میں جائے گا اور عیشت راضیہ، راضی کر دینے والی زندگی میں ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح الجامع کی روایت ہے 134، سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے 878، اثقل الشیء فی المیزان الخلق الحسن. قیامت کو جب نامہ اعمال تولے جائیں گے تو نامہ اعمال میں ہر قسم کی نیکیاں ہوں گی،
سب سے بھاری نیکی جو نام اعمال میں ہوگی وہ انسان کا اچھا اخلاق ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک نوید یہ بھی سنائی، صحیح الجامع کی روایت ہے 1176 اور سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے 791، اقربکم منی مجلسا یوم القیامہ احسنکم خلقا۔ قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے قریب وہ شخص ہوگا جس کا اخلاق اچھا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے سوال کر لیا، سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے 938، اللہ کے رسول کو ایسا بھی ہے کہ جس پر جہنم کی آگ حرام ہو گئی ہو، یا وہ جہنم پہ حرام ہو گیا ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا اخبرکم بمن يحرم على النار او بمن تحرم عليه النار، کیا میں تمہیں اس بات کی خبر نہ دوں اس خوش نصیب کے متعلق کہ اس شخص کو اللہ نے جہنم پر حرام کر دیا ہے یا جہنم کو اس پر حرام کر دیا؟ صحابہ نے سوال کیا کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا کل قریب ہین سہل، وہ شخص جس کا اخلاق ایسا ہو، آسان زندگی گزارنے والا، نرم و ملائم اخلاق والا، قربتیں پیدا کرنے والا، یہ ایسی خصوصیات ہیں کہ یہ جہنم پر حرام ہے اور جہنم کی آگ اس پر حرام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک طریقہ بھی بیان کیا کہ جنت کے مہمان بننا ہے تو کیسے بن سکتے ہیں۔ جامع ترمذی کی روایت ہے 2004، جب سوال کیا گیا کہ لوگ اکثر جنت میں کیسے جائیں گے اور اکثر جہنم میں کیسے جائیں گے، آپ نے فرمایا جنت میں جانے کے لیے دو کام کرنے ہیں، تقوی اللہ و حسن الخلق، تقوی اختیار کرنا، اچھا اخلاق اختیار کرنا۔ اکثر لوگ جنت جائیں گے تو ان دو اعمال کی وجہ سے۔ پوچھا جہنم میں کیسے لوگ زیادہ جائیں گے؟ قال الفم والفرج، زبان کی وجہ سے اور شرمگاہ کی وجہ سے، یا ان کی گفتار صحیح نہیں ہوگی یا ان کا کردار صحیح نہیں ہوگا۔ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم بین تقوی اللہ وحسن الخلق لأن تقوى الله يصلح ما بين العبد وبين ربه وحسن الخلق يصلح ما بينه وبين خلقه فتقوى الله توجب له محبة الله وحسن الخلق يدعو الناس إلى محبته۔ آپ نے اکثر جنت میں جانے کے لیے جن دو باتوں کا تذکرہ کیا ہے وہ ہے تقوی اور حسن خلق۔ تقوی ہو تو انسان اور خالق کے درمیان جو تعلق ہے بڑا خوبصورت بنتا ہے، اخلاق ہو تو انسان اور اللہ کی مخلوق کے ساتھ اس کا رویہ خوبصورت بنتا ہے، تقوی ہو تو اللہ کی محبت کا حقدار بنتا ہے، اخلاق ہو تو لوگ اس سے محبت دل کھول کے کرتے ہیں۔ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ خوشخبری بھی سنائی تھی۔ صحیح الجامع کی روایت 1464، سلسلہ صحیحہ 272، کہ اگر جنت کے بالا خانوں میں کوئی رہنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ایک کام کرنا پڑے گا۔ انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ من ترک المراء وان کان محقا۔ کوئی ہے جو سچا ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے، میں گارنٹی اور ضمانت دیتا ہوں کہ میں جنت میں اسے چبوترا لے کر دوں گا۔ وَبِبَيْتٍ فِي وَسَطِ الْجَنَّةِ مَنْ تَرَكَ الْكَذِبَ وَإِنْ كَانَ مَازِحًا۔ کوئی ہے جو جھوٹ بولنا چھوڑ دے، میں جنت کے درمیان میں اسے محل لے کر دوں گا۔ وَبِبَيْتٍ فِي أَعْلَى الْجَنَّةِ مَنْ حَسَّنَ خُلُقَهُ۔ کوئی ہے جو اپنے اخلاق کو اچھا کر لے، میں ضامن ہوں کہ میں جنت کے بالا خانوں میں اسے محل لے کر دوں۔ اللہ ذوالجلال ہم سب کو جنت الفردوس کے بالا خانے عطا فرمائے، اور دنیا میں بھی اچھے اخلاق اختیار کرنے اور اسی کے ساتھ زندگی گزارنے والا بنائے۔ منظومۃ احسن الاخلاق، جس کا آج پہلا شعر ہم پڑھیں گے، جس کی تمہید میں آپ نے اخلاق کی اہمیت اور اس کی عظمت و فضیلت و ثمرات کو سنا۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو توفیق دی ہوتی ہے، سعودی عرب کی معروف یونیورسٹی جس کے استاد ڈاکٹر عامر بہجت، انہوں نے 29 شعروں پر اخلاقیات کو جمع کیا ہے اور اس کا نام رکھا ہے احسن الاخلاق، جس کا پہلا شعر یہ ہے: الحمد للہ الذی قد وہب عبادہ المقربین الادب۔ الحمد للہ الذی قد وہب عبادہ المقربین الادب۔ الحمد للہ، تمام تعریفیں اس اللہ جل شانہ کے لیے ہیں، الذی قد وہب، جس نے عطا کیا، عبادہ المقربین، اپنے محبوب بندوں کو، الادب، دانش، عقل مندی، تہذیب، تربیت، شائستگی، اخلاق۔ سب تعریفوں کے لائق وہی ہستی ہے جو اپنے محبوب بندوں کو اخلاق سے نوازتے ہیں۔ تعریف کرنی ہے تو اس رب کی کیجیے جو اپنے پیارے بندوں کے اخلاق خوبصورت بنانے والے ہیں۔ اللہ ذوالجلال ہمارے اخلاق خوبصورت بنائے۔ انشاءاللہ آئندہ مجلس میں ہم اس متن کو لے کے چلیں گے اور ایک ایک اخلاقی رویے پر گفتگو کریں گے۔ اللہ ذوالجلال جس طرح تیرے گھر میں یہ سب لوگ جمع ہیں، اللہ ان کو جنت الفردوس میں بھی جمع فرما، ان کے والدین، ان کی اولادوں کو بھی جنت الفردوس میں جمع فرما، اور صاحب اخلاق کی رفاقت اور صحبت نصیب فرما، اور اپنے دیدار کا مستحق بنا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ طلباء کرام کے لیے کچھ سوالات ہیں، کچھ مہمانان گرامی کے لیے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی سیدنا عبداللہ ابن عمر، انہوں نے حقیقت ایمان کے حصول کے لیے کیا فرمایا؟ طلباء کے لیے سوال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تقویٰ کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتا جب تک اس کا دل غلطی پر دستک نہ دے دے، مرۃ اخرى، کھٹکا نہ کر دے۔ کوئی اور ہے بھائی جو اس کی وضاحت کرے؟ سؤال آخر، مستجاب الدعوات بننے کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ سؤال موجہ لطلبة العلم۔ نعم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے خالق کو حلال کر لو، اللہ تعالیٰ تمہاری دعا کو قبول کرے گا۔ اطب مطعمک تکن مستجاب الدعوات، کوشش کیا کریں حدیث کا وہ مبارک اور پیارا جملہ بھی یاد کر لیا کریں۔ آئیے تشریف لائیے۔ یا مرحبا، ماشاء اللہ تبارک اللہ۔ طلباء کے لیے سوال ہے، کون ہے جو حسن اخلاق کے 6 ثمرات بیان کرے؟ چلو 5 کر لیں، کچھ زیادہ ہو جائیں گے۔ کون ہے جو 5 ثمرات پیش کرے؟ نعم، یا مرحبا۔ سب سے پہلے نمبر پر فقال البر حسن الخلق وما الاثم ما حاق في صدرك وكرهت يطلع عليه الناس۔ ان یطلع عن کے بعد منصوب ہوگا، يطلع عليه الناس۔ دوسرے نمبر پر عليك بحسن الخلق، عليك بحسن الخلق وطول الصمت فوالذي نفسي بيده ما تجمل الخلائق بمثلهما۔ نعم۔ ثالث، جنت اور جہنم کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ جنت میں لوگوں کو داخل کرے گا تقوی اللہ و حسن الخلق۔ چوتھا، اور اکمل المؤمنین ایمان حسن الخلق، احسنهم خلقا۔ احسنہم خلق۔ پانچواں، اور صدق الحدیث و حفظ الامانہ، صدق الحدیث و حفظ الامانہ صدق الحدیث و حفظ الامانہ و صدق الخلق وعفت مطعم۔ وعفت مطعم وحسن خلیقہ۔ تفضل۔ يستحق بجائزتين، 2 انعام کا۔ تکبر کی تعریف حدیث نبوی سے واضح کریں۔ سوال ہے طلباء کرام کا۔ نعم۔ السلام علیکم۔ الکبر بطر سبقك بها الحق، عكاشة۔ الکبر بطر الحق وغمط الناس۔ وش معناه؟ معنی کیا ہے اس کا؟ حق کو جھلا دینا اور لوگوں کو حقیر جاننا۔ احسنت، تفضل۔
یا مرحبا سلامت اللہ. مہمانان گرامی سے سوال ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تہبند کو ٹخنوں سے نیچے کرنے پر کیا وعید سنائی ہے؟ السلام علیکم. جو اپنا تہبند ٹخنوں کے نیچے کرے گا وہ والا حصہ جہنم میں جائے گا. اگر توبہ نہیں کرتا. احسنت. تشریف لائیے. ماشاء اللہ. آپ نے تو خود کیا ہوا نیچے. اس کو اوپر کرو. شاباش. نکاح اور شادی میں یہودیوں اور عیسائیوں اور مسلمانوں کا معیار کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہودی مال کو دیکھتے ہیں اور عیسائی حسن و جمال کو دیکھتے ہیں، اور عرب خاندان کو دیکھتے ہیں، اور مومن تقوی کو دیکھتے ہیں. ہاں، اگر تقوی کے ساتھ حسن ہو تو یہ نعمت ہے، مال ہو تو یہ نعمت ہے، خاندان مہذب ہو تو یہ نعمت ہے، لیکن ٹاپ پریورٹی ہے وہ دین ہے. آئیے تشریف لائیے. مہمانان کے لیے سوال ہے، مسکراہٹ کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسکراہٹ صدقہ ہے. مسکرانا صدقہ ہے. سوچ لیں. سوچ لیں. حدیث نبوی کا مفہوم ہے کہ مسکرانا صدقہ ہے. آئیے تشریف لائیے. آپ کو خود بھی یقین نہیں آ رہا کہ آپ ٹھیک بول رہے ہیں. کوئی ہے جو مہمانان گرامی میں سے حسن اخلاق پر کوئی ایک حدیث سنا دے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انت من الضیوف ولا من الطلاب؟ آپ طالب علم ہیں کہ مہمان ہیں؟ مہمان آئے ہیں. من این وصلت؟ کہاں سے آئے ہیں؟ کوٹرادہ کشن. کوٹرادہ کشن. جی. طیب. اللہ کے نبی صلی هل اللہ انت علیہ وسلم. طالب فی المدرسہ؟ کسی مدرسہ میں طالب ہیں؟ نعم. یا رجل، کسی اور کو موقع دیں پھر. نہیں، ویسے تو آپ کے پاس مہمان آئے ہیں. ابشر. اللہ کے نبی نے فرمایا جو حسن اخلاق والا ہوگا وہ قیامت کے قریب میرے سے سب سے قریب ہوگا جنت میں. میرے پاس تو حدیث سنانی پڑے گی. یہ ترجمہ تو عام لوگوں کے لیے ہوتا ہے. سوال یہ ہے کہ کوئی ایک حدیث سنائے. تعال تعال. خلي هذا الكراء الباص كم از کم کرایہ تو پورا ہونا. بارك الله. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. ابھی اذان ہوگی اور انشاءاللہ